بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مہرین سبتین، دیکھ رہے ہیں آپ میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، نمرا کاظمی کا جو کیس ہے اس نے ایک بہت اچھی مثال قائم کی ہے جہاں پر عدالتوں کے فیصلوں کا احترام بھی لازمی ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں ایک پریسیڈنٹ سیٹ کرنا ہے، اور میں سمجھتی ہوں بہت اچھا فیصلہ کیا گیا، کیونکہ یہاں پر ہمیں اس بے راہ روی کو روکنا ہے، اور میں بہت زیادہ 100% ایگری کرتی ہوں شیلا رضا صاحبہ کی اس بات سے کہ ہمیں بے راہ روی کو روکنا ہے۔ یہ نہیں کہ کل کو کوئی بھی بچہ یا بچی اٹھ کے اس طرح کا کام کر لے۔ اگر کوئی بچی چھوٹی ہے، 18 سال سے کم عمر کا بچے کی ڈیفینیشن میں آتا ہے، وہ آئین پاکستان کے مطابق، قانون پاکستان کو جو اس کے مطابق وہ اپنی مرضی سے شادی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ ابھی بچہ ہے، وہ اپنے ڈیسیژنز کرنے کی سٹیج میں نہیں ہے، مینٹلی وہ اتنا سٹیبل نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے کوئی اچھا فیصلہ کرے۔ تو ایسے میں اگر کوئی بچہ یعنی کہ جس کی عمر 18 سال سے کم ہے وہ اس طرح کا فیصلہ کرتا ہے، تو پھر اس کے معاملات اور اس کی جو پینلٹیز ہیں دوسری پارٹی کو بڑی اسٹرانگ ہوں گی اور بڑی خطرناک ہوں گی۔ ایسے میں نمرا کاظمی کا جو کیس ہے، اس میں عدالت نے جو ابھی تک فیصلہ کیا ہے اور آنے والے وقت میں جو فیصلہ متوقع ہے، یا جو کچھ کہا گیا عدالت نے کہ اب یہ کرنا ہے اور اس کے بعد نمرا کو پیش کرنا ہے، میں سمجھتی ہوں یہ ایک بہت اچھا فیصلہ ہے، کیونکہ ہمیں اس بے راہ روی کو روکنا ہے۔ لڑکے لڑکیاں نکل کر گھروں سے بھاگ کر شادیاں کر لے، ماں باپ پیچھے پریشان دیکھتے رہ جائے۔ ہم لوگ جو اسلام اور شریعت کی بات کرتے ہیں، میں بار بار ایک بات کرتی ہوں کہ اسلام اور شریعت کے مطابق بھی ولی اور بڑے کا ہونا ضروری ہے، اور خاص طور پہ یہ جو اتنی کم عمر ہو اس کے لیے تو بہت ہی ضروری ہے۔ آپ لوگ مثالیں دیتے ہیں پاک ہستیوں کی اور لوگوں کے نام آپ لیتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ ان کے والد اور ان کی فیملی موجود ہوتی تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ خود اٹھ کے لڑکی نکل جائے اور چھوٹی عمر کی لڑکیوں کہے میں اس کے ساتھ شادی کر رہی ہوں، جس سے مرضی جا کے شادی کرائے۔ ایسے نہیں ہوتا۔ اسلام میں کچھ قوانین ہیں، کچھ رولز ہیں، کچھ ریگولیشنز ہیں۔ یہ بے راہ روی نہیں ہے، یہ بے راہ روی کو پروموٹ کرنا بھی نہیں ہے۔ والدین کون ہیں پھر جنہوں نے پیدا کیا، پالا پوسا، ایک دم سے ان کو ڈچ کرا کے یوں بھاگ جائیں، یا ایک دم سے کوئی آئے ان کی لڑکی یوں چھین کر لے جائے؟ ایسے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو ذرا نمرا کاظمی کے کیس کی طرف آتے ہیں، کیونکہ ہم نمرا کاظمی اور دعا زہرا کے کیس کو مکس نہیں کر سکتے، دونوں دو ڈفرینٹ کیسز ہیں۔ دیکھیں، نمرا کاظمی کے کیس میں دعا زہرا کے کیس میں ایک بڑا ڈفرینس جو ہے وہ یہ ہے کہ نمرا کاظمی اپنی ماں کے ساتھ رابطے میں رہی، نمرا کاظمی اپنی ماں سے باتیں کرتی رہی، اپنے باپ سے باتیں کرتی رہی، اپنے بھائی سے باتیں کرتی رہی، ان کو اپنے حالات و واقعات بتاتی رہی، وہ اس سے رابطے میں رہے، اور اس کے علاوہ نمرا کاظمی نے اپنا یوٹیوب چینل کھولا، اس کے اوپر باتیں کرتی رہی۔ جہاں تک دعا زہرا کی بات ہے تو اس کے والد نے بار بار یہ بات کہی ہے کہ ایک دفعہ نہیں اس کے کسی فیملی ممبر نے ہم سے رابطہ کیا۔ کس کے؟ ظہیر کے۔ ایک دفعہ نہیں انہوں نے کہا کہ ہماری بات دعا زہرا سے کرائی گئی۔ انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ نہیں ہم نے اپنی بیٹی کو آمنے سامنے دیکھا۔ وہاں پہ معاملہ ہی ایک الگ ہے۔ وہاں پہ بچی کو ان کو یہ شک ہے کہ بچی کو کچھ ڈرگز دیے جا رہے ہیں، بچی کے ساتھ کچھ غلط کیا جا رہا ہے، اس سے زبردستی بیان دلوائے جا رہے ہیں، اس کو کسی نیوٹرل ادارے کے حوالے کرے تاکہ وہ فری اسٹیٹ آف مائنڈ کے ساتھ ڈر خوف کو پیچھے رکھ کے کوئی بیان دے، تو پھر تو ہم اس کو مانیں۔ وہ کہتے ہیں ایک دفعہ نہیں شریف لوگوں کی طرح نہ ظہیر کی ماں نے نہ اس کے گھر والوں نے ہم سے کوئی بات کی ہے، جبکہ وہاں پر نمرا کاظمی اور اس کا مبینہ طور پہ جو شوہر ہے شاہ رخ، وہ بالکل رابطے میں رہا ہے، بلکہ ان کا نکاح نامہ جو ہے، اس کے کاغذات جو ہیں، اس کے بارے میں کوئی اس طرح کی آپ بات سامنے نہیں آئی کہ وہ جعلی ہیں یا کچھ اس طرح۔ لیکن ہوتا کیا ہے، اب نمرا کاظمی کو جب آج عدالت میں پیش کیا جاتا ہے، وہ وہاں پہ بیٹھی ہوتی ہے، اس کی باڈی لینگویج بالکل اپنی ماں کے ساتھ بیٹھی ہے، ساتھ ہی اس کا شوہر شاہ رخ بھی بیٹھا ہوا ہے، اور وہاں عدالت کے اندر بات چیت بھی ان کی آپس میں ہو رہی ہے۔ تو ایسے میں نمرا کی ماں نے ایک بڑا حیران کن فیصلہ کیا ہے، ایک حیران کن پیشکش کی ہے، وہ بھی آپ کو بتانا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ عدالت میں نمرا نے جس بے باکی سے بات کرنے کی کوشش کی، تو جج صاحب نے اس کی سرزنش کیسے کی، اور جو فیصلہ دیا گیا فی الحال کے لیے جب تک کہ میڈیکل رپورٹ نہیں آتی، اس کو سن کے نمرا کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، کیونکہ جس کانفیڈنس کے ساتھ وہ وہاں پہ گفتگو کر رہی تھی اور جس کانفیڈنس کے ساتھ اپنے یوٹیوب چینل پہ لگی رہتی ہے، تو وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ میرے ساتھ ایسے ہو جائے گا۔ اس نے بڑا اسلام کا اور شریعت کا حوالہ دینے کی کوشش کی، لیکن شریعت کو صرف لوگ یہیں تک سمجھتے ہیں کہ اسلام نے 4 شادیوں کی اجازت دے دی ہے مرد کو، یہ نہیں پتہ کہ اس کے تقاضے کیا ہے۔ تو یہ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں جنہوں نے ابھی انڈوں میں سے سر نہیں نکالا ہوتا، یہ بتا دیتے ہیں کہ جی شادی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے شرائط کیا ہے، اجازت کہاں سے لینی ہے، طریقے اور آداب کیا ہے، ان کو علم ہی نہیں ہے۔ اور آج یہ کیس جو ہے، اس کا فیصلہ ان لڑکوں کو بھی بتائے گا کہ ان کو کتنی ایک سخت سزا ہو سکتی ہے اس طرح کی حرکت کرنے پہ، وہیں پر ان لڑکیوں کے لیے بھی ایک ٹرینڈ سیٹ کرے گا کہ آپ لوگ اگر اس طرح کریں گی تو معاشرے میں آپ کے لیے کتنی بدنامی ہے، آپ کے والدین کتنے دکھی ہوتے ہیں۔ ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، اب میں تھوڑا سا آپ کو بتاتی ہوں کہ ہوا کیا بیسیکلی۔ نمرا کاظمی جو ہے، اس کا باقاعدہ میڈیکل کرانے کا عدالت نے حکم دے دیا ہے۔ اب اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ پہلے تو یہ تھا نا، بچی نہیں چاہ رہی، اس کی اجازت کے بغیر میڈیکل نہیں ہو سکتا، جیسا لاہور میں یہ کہہ دیا گیا تھا جب دعا زہرا کے میڈیکل کے لیے استدعا کی گئی تھی، لیکن یہاں پہ کہہ دیا گیا چاہے وہ
وہ مانے نہ مانے اس کا میڈیکل کرایا جائے گا، اور اس کے بعد نمرا کاظمی کے مستقبل کا باقاعدہ فیصلہ ہوگا، جو کہ ایک بڑا جھٹکا لگا اس وقت نمرا کاظمی کو عدالت میں۔ اچھا اب ہوا کیا، یہ ایڈوکیٹ صاحب نے یہاں پہ سندھ ہائی کورٹ میں جب کیس کی سماعت ہو رہی تھی تو عدالت کو ایک خوشخبری دی گئی کہ جی نمرا عدالت میں آ گئی ہے۔ اس کے بعد جج صاحب نے اس سے پوچھا کہ بیٹا آپ کس کلاس میں پڑھتی ہو، تو نمرا نے کہا کہ میں میٹرک کر رہی ہوں، جس پر انہوں نے حیرت کا اظہار کیا کہ میٹرک کلاس میں تو کوئی 14-15 سال کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ آپ 18 سال کی ہو؟ تو اس نے کہا میں جی 18 سال کی ہوں، جس پر نمرا نے عدالت کو کہا کہ مجھے بہت اچھے سے پتہ ہے میری عمر 18 سال ہے، میرے گھر والوں نے مجھے بتایا تھا کہ تمہاری عمر ہم نے کم لکھوائی ہے دستاویزات میں، جس پر جج صاحب نے کہا کہ اگر کم بھی لکھوائی ہے تو 1 سال کم ہوگی نا۔ تو وہ کہتی ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے۔ اس کے بعد نمرا کے میڈیکل کا حکم دیا۔ اب میڈیکل میں اگر نمرا کی عمر 18 سال ہو جاتی ہے تو پھر تو اس کی شادی قانونی قرار ہوگی اور اس کے بعد شاہ رخ پہ کوئی سخت قدم اس کے خلاف نہیں اٹھایا جائے گا، لیکن اگر اس کی عمر 18 سال سے کم ثابت ہوتی ہے تو پھر شاہ رخ کے لیے بہت مشکلات ہیں، اور اس کے اوپر بہت سارے کیسز، 376 کا کیس جس میں سزائے موت بھی ہو سکتی ہے، یہ کیس بھی اس کے اوپر ہو سکتا ہے۔ تو جج صاحب نے اپنا آرڈر لکھوانا شروع کیا، اور اس کے بعد یہاں پہ نمرا کہتی ہے کہ جی شریعت کے مطابق کیا میں اپنی شادی خود نہیں کر سکتی ہوں مرضی سے؟ تو جج صاحب نے کہا کہ اس چیز کا بھی ہم جائزہ لے لیں گے۔ اچھا نمرا کی جو باڈی لینگویج ہے وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ بڑی کانفیڈنٹ تھی، اور اس کو دیکھ کے نہیں لگتا تھا کہ وہ کوئی کم عمر لڑکی ہے، وہ بڑی میچور لگ رہی تھی۔ ایون میں نے اس کے یوٹیوب پہ چینل پہ ویڈیوز بھی دیکھی ہیں، تو بڑے ہی کانفیڈنس کے ساتھ وہ باتیں کر رہی ہوتی ہے۔ وہ کوئی بہت بڑی لڑکی تو نہیں، لیکن کم از کم 18-19 سال کی بظاہر دیکھنے میں ضرور لگ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ بہت کانفیڈنٹ تھی۔ لیکن جس وقت جج صاحب نے میڈیکل کا کہا تو اس کو وہاں پہ شک گزرا کہ کہیں سچ پتہ نہ لگ جائے، تو اس نے ایک دم سے اسلام اور شریعت کا حوالہ دینا شروع کر دیا۔ تو جج صاحب نے وہاں پہ اس کو جو ہے یہ کہا کہ ہم اس کو بھی دیکھ لیں گے۔ اچھا اس کے بعد اس نے نمرا کو جب شک ہوا کہ اس کی میڈیکل رپورٹ کچھ اور آ سکتی ہے تو پھر اس نے یہ بات کی ہے۔ اچھا شریعت کے مطابق اس کو البتہ یہ بات کنفرم تھی کہ اس کا نکاح باطل نہیں ہو سکتا، پراپر نکاح کیا ہے، مولوی صاحب موجود تھے۔ اس نے اس لیے کہ کہیں عدالت کوئی اور حکم نہ دے دے تو اس نے یہ سب کچھ کیا۔ اچھا اب عدالت نے اسے شیلٹر ہوم بھیجا ہے۔ عدالت نے نمرا کو اپنے شوہر سے دور بھیجا تاکہ اس کا میڈیکل ہوئے۔ 2 جون بروز جمعرات میڈیکل رپورٹ آئے گی تو عدالت اس کی روشنی میں نمرا کے مستقبل کا فیصلہ کرے گی۔ تو نمرا کاظمی کی اپنے والدین سے بھی ملاقات ہوئی احاطہ عدالت میں، اور والدین نے بھی یہ مطالبہ کیا کہ نمرا کو پہلے شیلٹر ہوم بھیج دیا جائے۔ اب نمرا کے شوہر اس وقت پولیس کے مہمان ہیں، اور اس بات کا تعین ہونا ہے کہ نمرا کو اغوا تو نہیں کیا گیا، اور چالان بھی پیش کیا جانا ہے۔ البتہ نمرا جب عدالت میں موجود تھی اپنی والدہ کے ساتھ بات چیت بھی کرتی نظر آئی، اور بات چیت کرتے ہوئے ان کی باڈی لینگویج بتا رہی تھی کہ کوئی زیادہ تلخی نہیں ہے ان کے درمیان۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ فیصلے ان کے درمیان طے پا رہے ہیں۔ لیکن یہاں پہ ایک چیز یہ ہے کہ نمرا کے جو مبینہ شوہر ہے شاہ رخ، وہ اس معاملے کو حل کرنا چاہتا ہے۔ نمرا کے والدین جو ہے وہ بھی اب اس وقت پریشان ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک ورکنگ کلاس سے ان کا تعلق ہے، اور جتنی بدنامی ہو جاتی ہے اس طرح کے کیسز میں اور پوری دنیا کو پتہ لگ جاتا ہے، تو ایک حیران کن پیشکش اس کی والدہ نے کی ہے۔ نمرا کی والدہ یہ چاہتی ہیں کہ آؤٹ آف دا کورٹ سیٹلمنٹ ہو جائے، اور نمرا کا جو مبینہ شوہر ہے شاہ رخ، اس کا بھی کہنا ہے کہ والدین پہلے اپنا کیس واپس لے لے، پھر وہ کہتا ہے کہ وہ جو بھی شیورٹی چاہتے ہیں نمرا کے حوالے سے میں انہیں دوں گا۔ تو والدہ بھی چاہتی ہیں کہ وہ ایشورنس دے اور انہیں کانفیڈنس دے کہ ان کی بیٹی جو ہے اس کے لیے کچھ معاملات بہتر ہوں گے۔ تو یہ آج کچھ معلومات ملی ہیں، ایک حیران کن پیشکش انہوں نے کر دی ہے کہ میری بیٹی کے حوالے سے مجھے شیورٹی دی جائے۔ تو اس نے بھی کہا ہے کہ میرے حوالے سے کیسز جو ہے واپس لے لیے جائیں، تو میں ہر طرح کی شیورٹی دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے بعد سندھ کے شیلٹر ہوم میں بھیجنے کا جو بات کی گئی ہے، اس میں یہ بھی آپ دیکھیں شیلٹر ہوم کے حالات کچھ اتنے اچھے نہیں ہوتے، اور اتنے سال کے لیے کسی بھی بچے کو شیلٹر ہوم بھیجنا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس میں شیلٹر ہوم بھیجنا مجھے لگتا ہے کہ اتنی کوئی مناسب بات نہیں ہے لمبے عرصے کے لیے، ہاں تھوڑی دیر کے لیے، تاکہ ان کا فریم آف مائنڈ جو ہے وہ تھوڑا سا بدلے اور تھوڑا سا وہ اپنے براڈر اسپیکٹرم میں کچھ سوچ سکیں، تو وہ وہاں تو بہتر ہو سکتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اس وقت چل رہی ہیں۔ البتہ اگر تو کچھ بھی ایسا فیصلہ آ جاتا ہے جس میں کہ نمرا کی ایج جو ہے وہ کم اگر پتہ لگتی ہے، تو عدالت چونکہ پہلے کہہ چکی ہے، کیونکہ بچی سندھ سے اغوا ہوئی تھی اور بچی کو وہاں پہنچایا گیا، نکاح بے شک اس نے وہاں پر کیا، لیکن یہاں پہ ہم سندھ کے قانون لگائیں گے، اور اس کے بعد لڑکی کا جو فیصلہ ہے وہ بڑا سخت آ سکتا ہے، جس میں کہ شاہ رخ کے اوپر بڑے ہی سخت اور قابل گرفت کیسز ہو سکتے ہیں۔ اور شاہ رخ کے والدین کہاں پر ہے، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ وہ
کیوں نہیں سامنے آتے کہ ان کے گھر کی عزتیں بہت زیادہ ہیں، دوسروں کی بیٹیوں کو یوٹیوب پر تو آپ دکھا رہے ہیں لیکن خود آپ جو ہے آپ منظر عام سے غائب ہیں، اور آپ کے گھر والے منظر عام سے غائب ہیں، آپ خود تو نظر آ رہے ہیں اور آپ اپنے آپ کو دکھا رہے ہیں کہ میں بڑا اپنی بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہا ہوں، اور آپ لوگ تصویریں اور ویڈیوز شیئر کر رہے ہیں. تو ذرا اپنی بہنوں کو اور اپنی امی کو بھی لے کر آئیے، کیونکہ بہنیں تو سب کی سانجھی ہوتی ہیں، بیٹیاں بھی سب کی سانجھی ہوتی ہیں. تو جب آپ کی بیوی اس طرح سے یوٹیوب پہ آپ کے ساتھ آج آ سکتی ہے تو پھر آپ کے گھر کے باقی افراد کدھر ہیں؟ مجھے مہرین سبتین کو اجازت دیجیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.